پاکستان کی عوام اور معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، نواز شریف کی دلی تمنا ہونے جا رہی ہے پوری۔ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کا سامنا اور ARY کو مانگنی پڑ گئی ہے معافی۔ ان تمام خبروں میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل پولیٹیکل کارنر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی، جو کہ ایک بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ اس مشکل کی وجہ سے ان کو کورٹ مارشل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ پہلے جنرل ہوں گے پاکستان کے جن کا کورٹ مارشل ہوگا پاکستان کے اندر۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کی بھی ایک وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود بذات خود تو جنرل فیض حمید کا یا ثاقب نثار کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو ادارے ہیں، جو ان کے ادارے ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور وہ کارروائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اس کیس کا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ مسائل ہے اس کیس کے ساتھ۔ ایک معز نامی شخص ہے جو کہ بزنس مین ہے، بڑا بزنس مین ہے اسلام آباد میں۔ اس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس ہاؤسنگ سوسائٹی پہ نظر تھی جنرل فیض حمید صاحب کی اور ان کے بھائی کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے تھرو اس میں ایک بڑا پلاٹ کہہ لیں یا ایک بڑی جگہ اپنے نام لگوانے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا۔ جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو ایک خاتون آ گئی جن کا کہنا تھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ میری ہے، اور یہ قبضے کے تھرو یہ جگہ لے کے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی ہے۔ تب انلیگل طریقے سے جنرل فیض حمید صاحب کے کہنے پہ پنجاب رینجر، جس کا اسلام آباد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جاتی ہے ان کے گھر، ان کو گرفتار کرتی ہے۔ گرفتار کے بعد ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے گھر میں جتنی جویلری تھی، سونا چاندی پیسہ کیش جو کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ لے کے جایا جاتا ہے، لیکن واپس سے کچھ نہیں ملتا۔ جب وہ رہا ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں، وہاں پہ پٹیشن دائر کرتے ہیں، تب ان کو سننے والے ہوتے ہیں ہمارے پیارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ ثاقب نثار صاحب انہیں ان چیمبر بلاتے ہیں، اپنے چیمبر میں بٹھا کے ان کی بات سنتے ہیں، اور اس کیس کو یہیں پہ رفع دفع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں جیسے وہ بابا رحمتیں تھے، جس طرح انہوں نے ڈیم بنوایا پاکستان میں، ہو سکتا ہے ان کا تھا کہ وہ جو کورٹ بن رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی، وہاں پہ ایک بابا رحمتیں کا بھی چھوٹا سا گھر ہو، لیکن وہ بھی چیزیں نہیں ہوئی۔ یہ کیس پینڈنگ میں چلتا چلتا آج آ چکا ہے قاضی فائز نثار کے سامنے۔ تو قاضی صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو بھی پرانے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے اپنے چیمبر کے اندر کسی بھی کیس کی سماعت کی ہے، وہ کیس قابل منظور نہیں، یا وہ جو فیصلہ انہوں نے سنایا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ چیمبر کے اندر ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا کیا بات ہوئی، کیسے بات ہوئی، تو لہٰذا کوئی بھی سماعت یا کوئی بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے ان چیمبر، وہ ختم کیے جاتے ہیں، ان پہ دوبارہ سماعت ہوگی اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جنرل فیض حمید کیسے مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کیس بھیج دیا ہے وزارت دفاع کے پاس۔ اب یہ جو معز نامی شخص ہے، یہ وزارت دفاع کے پاس جائے گا۔ جو ان کے ثبوت ہیں، جو انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بھی اٹیچ کیے ہیں، جن میں ان کے گھر کی CCTV ویڈیو، جس میں ان کا سامان اٹھایا جا رہا ہے، جس میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس میں انہیں گرفتار نہیں کہیں گے، جس میں انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، جس میں اس کے تشدد کی جو تصویریں تھیں، وہ ساری ایک لگا کے بڑا ایک سولڈ سا کیس بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزارت دفاع اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈیوٹی ہے یا اپنا آئین ہے اس کے ساتھ ہم وفادار نہیں ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایک ایکشن لیا جائے، ہو نہیں سکتا لیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور نواز شریف صاحب کا بھی اسی سے پتہ چلے گا، کیونکہ جب یہ لوگ میڈیا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور اب انہیں ایک گولڈن چانس ملا ہے ثابت کرنے کا، کورٹ مارشل کرنے کا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کورٹ مارشل کرتے ہیں یا انہیں معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں ARY نے جو معافی مانگی ہے۔ پچھلے دنوں اطہر صاحب تھے اپنا کورٹ میں، جب کورٹ کے باہر آئے تو ان کے اوپر نا کافی زیادہ کیسز چل رہے تھے دہشت گردی کے، PTI دور کے۔ تو وہ عدالت گئے تھے جہاں پہ وہ بری ہوئے، باعزت بری ہونے کے بعد جب وہ میڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی، انٹریکشن ہوا میڈیا کے ساتھ، تو کسی ایک اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آنے والے وزیر اعظم کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو جس میں عطا طارر کا کہنا تھا کہ میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، میری مطلب عطا طارر پہلے بھی یہ میڈیا کے سامنے یہ بیان دے چکے ہیں کہ آنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ رائیونڈ سے ہوگا، اس کا تعلق رائیونڈ مطلب نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن جب یہ میڈیا پہ کوٹ کیا گیا، ARY پہ جب یہ کوٹ کیا گیا، تو وہاں لکھا گیا کہ پہلے بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم رائیونڈ سے ہوگا۔
مطلب ایک میری ہٹانے سے آپ نے زمین آسمان کا فرق ڈال دیا بات کے اندر۔ اطہر تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ میری پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ رائمنڈ سے ہوگا، لیکن جو ٹکٹ چلائی وہ چلایا گیا کہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم رائمنڈ سے ہوگا۔ جیسے یہ پہ چلی خبر اور پی ٹی آئی کے جو تھے آگے میدان میں، جو سوشل میڈیا جو یوٹیوبر سب آگے، اور انہوں نے دیکھا ہم نے تو کہا تھا کپتان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں ثابت ہو گیا، تارڑ نے بول دیا سچ، اور ایسا ایک وہ طوفان برپا کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اتنی زیادہ کہ حد سے زیادہ انہوں نے کہ یہ دیکھیں ہم تو پہلے کہتے تھے، خان پہلے کہتا تھا، آج اطہر تارڑ نے خود بول دیا، اور کسی نے بھی ماشاءاللہ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ہے کیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا ٹیم جو نون لیگ کی ہے ان کے اوپر نون لیگ کے آفیشیل پیج پہ بھی ہے ان کا جو کلپ ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ تارڑ کا جو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ ان کا جو انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ پورا ایک کلپ ہے، آپ وہاں پہ سن لیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ سیم اسی طرح کی بات ہے جب ایک بار شہباز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا جب وہ لندن میں تھے اپنے بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ صدر نے جو ابھی ایک کر دیا ہے، صدر صاحب نے بولا تھا نا کہ یہ میں نے خط پہ سائن نہیں کیے تو کسی اور نے کروا دیے یا جان بوجھ کے کروائے گئے، مجھے دھوکے میں رکھا گیا، اندھیرے میں رکھا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو انہوں نے آپ کا ایک آئینی بحران برپا ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا پی ٹی آئی والوں نے، ہم نے آئینی بحران تھا وہ ہٹا دیا، اور ہم نے صرف ایسا کر دیا کہ جو بحران برپا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ اب وہ بحران کیا ہو گیا کہ جو معاشی بحران آیا ہوا ہے، جو اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو جواب دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں ابھی باہر کے ملک کو، تو یہاں پہ میں اپنے صدر کے بارے میں بات کرتا ہوا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہوا ہم نے وہ ایسے دکھایا کہ جیسے شہباز شریف نے کہا کہ ابھی میں لندن میں ہوں تو میں معیشت پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یا میں وہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کی بات باہر آ کے کریں۔ یہ وہ حالات ہیں، فیک نیوز اس طرح پاکستان میں وائرل ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اس کے بعد اے آر وائی والوں نے اپنے پیج پہ، ان کے جو چیف ایڈیٹر ہیں اے آر وائی کے، انہوں نے اماد نام ہے ان کا، انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پیج پہ اپنے اکاؤنٹ پہ انہوں نے یہ اس چیز کو کریکٹ کیا، جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بات ہو چکی ہے، میں میڈیا کو پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں کہ وزیر اعظم رائمنڈ سے ہوگا، یہ انہوں نے بات کلیئر کر دی۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہاں ماننے والے، وہ اب ان سے بھی ٹرول کریں گے کہ یہ بھی بک گیا، اور پھر بولیں گے نہیں اطہر تارڑ نے جو پہلے بات کی تھی، اے وائی نے پہلے بات کی تھی وہ درست تھی۔ لیکن میری نظر میں تو اے آر وائی کو چاہیے تھا جس طرح یہ ٹکٹس چلائے گئے تھے اسی طرح معافی کے ٹکٹس بھی چلائے جاتے، اور اسی طرح بتایا جاتا، اپنی ہر ہیڈ لائن جب ان کا بلیٹن ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں یا ہم اپنی کریکشن کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے اور معیشت کے لیے جو اصلی خبر ہے۔ آئی ایم ایف کا جو قرض پروگرام ہے وہ اس کے اوپر جو سٹاف لیول جو وہ معاہدہ ہے یا جو ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور بہت جلد پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے قسط جاری کر دی جائے گی۔ اور آئی ایم ایف نے آج اعتراف کیا کہ پاکستان نے بہت سخت حالات میں جو کنڈیشنز پہ جو ہم نے شرط رکھی تھی، جو ان کی کنڈیشنز تھی ان پہ جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور آئندہ بھی جو پاکستان اگر اسی طرح رہتا ہے تو انہیں قرض دیا جائے گا۔ اور جو عوام کے لیے بہت بڑی چھوٹی سی اتنی سی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائز میں 2 روپے اور 4 پیسے اور ڈیزل کی پرائز میں 6 روپے کی جو کمی کی گئی ہے، چلیں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ریلیف ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی ہوگا۔ اللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، جو عوام ابھی مہنگائی میں دبی ہوئی ہے وہ اس سے باہر نکلے اور خوشحال زندگی گزارے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔